الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید و فرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کل نفس کل ہر نفس نے ذائقۃ الموت موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب آیا کہ اس حصہ میں 3 چیزوں کا ذکر ہوا ہے، ایک نفس کا، ایک ذائقہ کا اور ایک موت کا۔ تو ہم ان تینوں چیزوں کو باری باری بیان کرتے ہیں۔ نفس کیا ہے؟ نفس کسے کہتے ہیں؟ اصل میں قرآن میں نفس کا ذکر ہے، قرآن میں قلب کا ذکر ہے، قرآن میں روح کا ذکر ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ آپ ان کو فرما دیجئے کہ روح اللہ کا حکم ہے۔ پھر یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، رجوع کر اپنے رب کی طرف سے اس حالت میں کہ وہ تجھ سے خوش اور تو اس سے خوش۔ تو اب نفس کا ذکر بھی قرآن میں ہے، قلب کا ذکر بھی قرآن میں ہے اور روح کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں یہ سوچتے نہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہریں لگ گئی ہیں۔ اور پھر قلب منیب، قلب شہید، اس کا بھی قرآن میں ذکر ہے کہ ایسا دل جو اللہ کی گواہی دے، ایسا دل جو اس کی طرف رجوع کرے۔ تو حضور سرکار علیہ حضرت محبوب ذات قدس الروح العزیز فرمایا کرتے تھے کہ یہ جہاں پہ یہ ہڈی ختم ہوتی ہے، اس کے 2 انگلی کے فاصلے پر بائیں طرف قلب ہے، دل ہے، اللہ کا مقام ہے، اور دائیں طرف 2 انگلی پر روح ہے، یہ انسان کا مقام ہے۔ اس روح اور اس قلب کے اس کالب کے اندر موجود ہونے کو، ملاپ کو نفس کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی نفس کا لفظ استعمال فرمایا، اس نے اپنے نفس پر رحمت کو واجب کر لیا، تو اس لیے یہ بڑا پاک لفظ ہے۔ اور نفس امارہ ہے، جس کو قرآن الامارہ بالسوء، ایسا نفس جو برائی کی طرف بلاتا ہے۔ نفس لوامہ، لا اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ نے نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اور نفس مطمئنہ کو بلوایا، نفس راضیہ اور نفس مرضیہ۔ یہ نفس کی اقسام ہیں۔ قلب منافق ہے، قلب کافر ہے، قلب مومن ہے،
قلب منیب ہے، قلب سلیم ہے اور قلب شہید ہے۔ اسی طرح روح کثیف ہے، کثیف تر ہے، کثیف ترین ہے، لطیف ہے، لطیف تر ہے، لطیف ترین ہے۔ تو جس طرح اللہ کا ذکر کرتے جائیں گے روح کثافت سے لطافت کی طرف جاتی جائے گی، قلب منافقت سے مومنیت کی طرف، اور پھر سلیم سے منیب اور منیب سے شہید کی طرف جاتے جائے گا۔ اور نفس امارہ سے نفس لوامہ، اور نفس لوامہ سے نفس مطمئنہ، اور نفس مطمئنہ سے نفس راضیہ، اور نفس راضیہ سے نفس مرضیہ کی طرف جاتا جائے گا۔ اور انبیاء کے لیے نفس ملہمہ۔ تو یہ نفس ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب ذائقہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ذائقہ آپ کوئی میٹھی چیز کھا لیں، زبان پر اس کا ذائقہ آ جاتا ہے۔ آپ کوئی نمکین چیز کھا لیں، زبان پر اس کا ذائقہ آ جاتا ہے۔ آپ میٹھی چیز کھانے کے بعد کلی کر لیں، ذائقہ ختم۔ نمکین چیز کھانے کے بعد کلی کر لیں، ذائقہ ختم۔ تو اس طرح موت جو ہے اس کا ایک ذائقہ ہے۔ اچھے اعمال ہوں گے تو ذائقہ اچھا ہوگا، برے اعمال ہوں گے تو ذائقہ برا ہوگا۔ ذائقہ موت۔ اب موت کیا ہے؟ اصل میں جو موت ہے اس کو قرآن نے مختلف معنی میں استعمال فرمایا ہے۔ قرآن نے اس کو نیند کے معنی میں بھی استعمال فرمایا، قرآن نے اس کو غفلت کے معنی میں استعمال فرمایا، قرآن نے اس کو کفر کے معنی میں استعمال فرمایا۔ کہ قرآن کفر کے معنوں میں کہ آپ ان کو نہیں سنا سکتے، یہ مردہ ہیں، لا تسمع الموتى، ان کافروں کو ان کی آنکھیں بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ مردہ ہیں، کیونکہ وہ کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ نیند کو بھی قرآن موت، وہی اللہ ہے جو رات کو تمہیں موت دے دیتا ہے، نیند دے دیتا ہے۔ اور قرآن اس موت کو ایک ٹرانزیشنل فیز کے طور پہ بھی استعمال فرما رہا ہے۔ اس جہان سے اس جہان کی طرف جانے کا جو درمیانی فاصلہ ہے اس کو بھی موت کہہ رہا ہے، لیکن یہ فنا نہیں ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ فنا تب ہے جب سور پھونکا جائے گا، جب ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا سب کو فنا کر دو۔ فنا کرنے والا فرشتہ حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو بھی مر جا۔ اسرائیل، میکائیل، جبرائیل سب مر گئے۔ سور پھونکنے والا اسرافیل تو بھی مر جا۔ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو فرمائے گا تم بھی مر جاؤ، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی، بقا ہے تو تیرے رب کے چہرے کو ہے۔ سورہ رحمان، الرحمن۔ تو اس لیے یہ ٹرانزیشنل فیز ہے۔ عربی دان موت کو کہتے ہیں کہ یہ ایک نیند ہے۔ الموت نوم کثیف والنوم موت خفیف۔
جو نیند ہے وہ ہلکی موت ہے، اور جو موت ہے وہ گہری نیند ہے۔ تو اس لیے ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اس پر وہ بھی یقین کرتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں کرتا، جو اللہ کے رسول پر یقین نہیں کرتا، اس پر وہ بھی یقین کرتا ہے کہ اس نے مرنا ہے، اس نے جانا ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن ہر نفس نے اس کا ذائقہ چکھنا ہے، اور جو اچھے اعمال کرے گا امید ہے کہ اللہ اس کو اچھا ذائقہ چکھائے گا، اور جو برے اعمال کرے گا اس نے اپنے اعمال کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔